الہی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنا چاہیے، اس کی بے نیازی سے ڈرنا چاہیے، اس کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے، اور جرم کرنے والوں کے لیے جو اس نے سزائیں مقرر کی ہیں اس سے ڈرنا چاہیے، جہنم سے ڈرنا چاہیے، دنیا سے دل نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ دنیا اللہ کی بارگاہ میں کوئی قدر نہیں رکھتی، کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی، کوئی قدر نہیں ہے اس کی۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک سنیے، حدیث نمبر 2327، خلاصہ پیش خدمت ہے۔ اگر دنیا کی قدر اللہ عز و جل کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو پانی کا ایک گھونٹ بھی اس میں سے کافر کو نہ دیتا۔ یہ ذلیل ہے۔ ہاں ملفوظات اعلی حضرت میں لکھا ہے، اعلی حضرت نے دنیا کی مذمت فرمائی، اور کیا فرمایا؟ دنیا ذلیل ہے، اسی لیے ذلیلوں کو دی گئی، جب سے اسے بنایا ہے کبھی اس کی طرف نظر نہ فرمائی۔ دنیا آسمان اور زمین کے درمیان جو میں معلق ہے، یعنی فضا میں لٹکی ہوئی ہے۔ دنیا فریاد و زاری کرتی ہے، روتی دھوتی ہے، کہتی ہے اے میرے رب عز و جل، تم اس سے کیوں ناراض ہے؟ اللہ تبارک و تعالی مدتوں کے بعد ارشاد فرماتا ہے چب خبیثہ۔ پھر فرمایا کس نے؟ اعلی حضرت نے، سونا چاندی خدا کے دشمن ہیں وہ لوگ جو دنیا میں سونے چاندی سے محبت رکھتے ہیں، قیامت کے دن پکارے جائیں گے، کہاں ہیں وہ لوگ جو خدا کے دشمن سے محبت رکھتے تھے؟ اللہ تعالیٰ دنیا کو اپنے محبوب یعنی پیارے بندوں سے ایسے دور فرماتا ہے جیسے بلا تشبیہ بیمار بچے کو اس سے مضر یعنی نقصان دہ چیزوں سے ماں دور رکھتی ہے۔ تو دنیا یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کی بارگاہ میں ملعون ہے۔ جی ہاں، سنن ترمذی حدیث نمبر 2329 سنیے، سلطان مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان با قرینہ، ہوشیار رہو، دنیا لعنتی چیز ہے، اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ ملعون ہے، سوائے اللہ تعالی کے ذکر اور اس چیز کے جو رب تعالی کے قریب کر دے، اور عالم اور طالب علم کے۔ مرآت شرح مشکات جلد 7 صفحہ 17 پر مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں جو چیز اللہ و رسول سے غافل کر دے وہ دنیا ہے۔ دنیا کیا ہے سمجھ لیجیے، اس کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف۔ جو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے وہ دنیا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غافل کر دے وہ دنیا ہے، جو اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناراضی کا سبب ہو وہ دنیا ہے۔ مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان لکھتے ہیں بال بچوں کی پرورش، غذا، لباس، گھر وغیرہ شریعت کی نافرمانی سے بچتے ہوئے،
حاصل کرنا سنت انبیاء ہے، یہ دنیا نہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، دنیا نہایت ذلیل ہے، حقیر ہے، اس کو اہم سمجھ کر اس کے لیے جھپٹ پڑنا، حلال و حرام کی تمیز بھلا دینا، نمازوں سے غافل ہو جانا، قبر و حشر کو بھول جانا، محاسبے کو بھول جانا، قیامت کی پیشی کو بھول جانا، میزان کو بھول جانا، پل صراط کو بھول جانا عقل مندی نہیں ہے۔ اور وہ جو دنیا کی بنا پر حسد کرتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں، تعلقات ختم کر دیتے ہیں، لڑتے بھڑتے، توبہ استغفر اللہ، قتل و غارت گری کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ سنیں، نیکی کی دعوت امیر اہل سنت کی جو کتاب ہے، اس سے میں عرض کر رہا ہوں، آپ نے لکھا ہے ذم الدنیا کے حوالے سے کہ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، بروز قیامت ایک نیلی آنکھوں والی بدصورت بڑھیا جس کے دانت آگے کی طرف نکلے ہوں گے، لوگوں کے سامنے ظاہر ہوگی، اور ان سے پوچھا جائے گا، لوگوں سے پوچھا جائے گا اس کو جانتے ہو؟ لوگ کہیں گے ہم اس کی پہچان سے اللہ عز و جل کی پناہ مانگتے ہیں۔ کہا جائے گا یہ وہی دنیا ہے جس پر تم فخر کیا کرتے تھے، یہ وہی دنیا ہے جس کی وجہ سے قطع رحمی کرتے تھے، رشتہ داریاں کاٹتے تھے، اسی کے سبب ایک دوسرے سے حسد کرتے تھے، دشمنیاں کرتے تھے، پھر اس بڑیا نما دنیا کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اب دنیا پکارے گی، اے میرے پروردگار عز و جل، میری پیروی کرنے والے کہاں ہیں، میری جماعت کہاں ہے؟ اللہ عز و جل فرمائے گا ان کو بھی اس کے ساتھ کر دو۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو دنیا سے دل لگانے والے، دنیا سے محبت کرنے والے اور ایسے مست ہونے والے، نمازوں کی ہوش نہیں، مال کی محبت میں ایسے مست کہ زکات دینے کی طرف توجہ نہیں، حج ادا کرنے کی طرف توجہ نہیں، فرائض و واجبات کی طرف توجہ نہیں، علم دین سیکھنے کی طرف توجہ نہیں، موت یاد نہیں، آخرت یاد نہیں، ہائے دنیا، ہوئے دنیا، بس دنیا، دنیا کے غم میں جاگ رہے، دنیا کے غم میں سو رہے، ہر وقت دنیا کا غم ہے، آخرت کی فکر نہیں۔ تو قیامت کے روز یہ دنیا کی محبت کہیں اللہ تبارک و تعالی کی ناراضی کا سبب نہ بن جائے۔ سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت عاشق ماہ نبوت پیر طریقت باعث خیر و برکت الحاج الحافظ قاری شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان مجھے سمجھا رہے ہیں، آپ کو بھی سمجھا رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل ڈائل شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے، اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ یہ دنیا کا جو میٹھا میٹھا نظر آتا ہے، یہ میٹھا نہیں ہے، زہر ہے، زہر۔ اور دنیا سے جو محبت کرنے والا ہے، یہ دنیا اس کو ہلاک کر دیتی ہے، اس کو برباد کر دیتی ہے۔ اس مردار پہ کیا للچایا؟ ہاں دنیا مردار ہے، مردار، اس مردار پہ کیا للچایا؟ ارے نادان، اس مردار پہ کیا للچایا؟ دنیا دیکھی بھالی ہے، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ میرے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیاز مندوں کی ایک جماعت کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے۔ خزائن العرفان میں صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی لکھتے ہیں، اور مدنی چینل کے ناظرین یہ حدیث پاک ترمذی شریف کی ہے اور حدیث نمبر ہے 2328۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نیاز مندوں کی ایک جماعت کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے۔
راستے میں ایک مردہ بکری دیکھی، فرمایا دیکھتے ہو اس کے مالکوں نے اسے بہت بے قدری سے پھینک دیا، دنیا کی اللہ تعالی کے نزدیک اتنی بھی قدر نہیں جتنی بکری والوں کے نزدیک اس مری بکری کی ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے، اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 2044، سید عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر کرم فرماتا ہے تو اسے دنیا سے ایسا بچاتا ہے جیسے تم اپنے بیمار کو پانی سے بچاتے ہو۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 2331، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، اتنا مال، اتنی دولت، اتنی ترقی، یہ لگژریز، یہ عیاشی، یہ سہولت، یہ موج۔ اللہ کے بندے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ کافروں کو نعمتیں دی جاتی ہیں، آخرت میں ان کا کیا حشر ہوگا؟ اللہ اکبر۔ یہ ذہن میں آ جائے تو پھر یہ رشک اور یہ سلسلے ختم ہو جائیں۔ تنبیہ الغافلین کے حوالے سے امیر علیہ سنت نے لکھا ہے کہ حضرت سیدنا فقیہ ابو الیث سمرقندی علیہ رحمۃ اللہ کبھی نقل کرتے ہیں، ایک روایت میں آیا گزشتہ زمانے میں ایک مومن اور ایک کافر مچھلی کا شکار کرنے نکلے۔ کافر اپنے جھوٹے معبودوں کا نام لے کر خوب مچھلیاں پکڑتا رہا اور مچھلیوں کا ڈھیر لگ گیا۔ مومن اللہ عز و جل کا نام لے کر جال پھینکتا رہا لیکن ہاتھ کچھ نہ آیا۔ شام کو صرف ایک مچھلی پھنسی، وہ بھی تڑپی اچھلی اور پھدک کر پانی میں جا پڑی۔ مومن پلٹا تو خالی تھا، کافر ٹوکری بھر کر لوٹا۔ مومن پر معمور یعنی مقرر کردہ فرشتہ افسوس کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو جنت میں مؤمن کا محل اور عالی شان مقام دکھایا تو فرشتہ پکار اٹھا، خدا کی قسم اس عظیم الشان محل میں داخلے کے بعد اس مسلمان مچھیرے کو مچھلیوں کے شکار میں ناکامی والی مصیبت کی بالکل ہی پرواہ نہ ہوگی۔ اور فرشتے کو جب اللہ تعالیٰ نے جہنم میں کافر کا ٹھکانہ دکھایا تو وہ بولا، خدا کی قسم اس عذاب کے مقام پر جب یہ پہنچے گا تو اسے ہاتھ آنے والی دنیا کی عارضی خوشی کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ تو نان مسلمز کی لگژریز، ان کی ترقیاں، دولت کی فراوانی قابل رشک نہیں۔ جو غریب ہیں، تنگ دست ہیں، دکھیارے ہیں ایمان والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے، اس کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کا اقرار کرنے والے، سارے نبیوں کو ماننے والے، قرآن کو ماننے والے، آخرت کو ماننے والے مسلمان جو ہیں، قیامت میں ان کی عید ہوگی۔ نیک مسلمان کو اپنی خواہش کی اشیاء نہ ملنے پر ڈس ہارڈ نہیں ہونا چاہیے، دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور وہ جو نماز نہیں پڑھتے، گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں، بدنگاہی کر رہے ہیں، استغفر اللہ، حلال حرام کی تمیز کھو دی، سود، رشوت، نہ جانے کیا کیا گناہ کے باوجود ان کی آرزویں پوری ہو رہی ہیں، تو وہ خوش نہ ہو بلکہ ڈر جائیں، یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ جی ہاں، مسند امام احمد حدیث نمبر 17313 سنیے، حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم نور مجسم رسول محتشم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان، جب تم دیکھو اللہ عز و جل دنیا میں گناہگار بندے کو وہ چیزیں دے رہا ہے جو اسے پسند ہیں تو یہ اس کی طرف سے ڈھیل ہے۔ توبہ توبہ توبہ۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا کی محبت سے نجات دے اور اپنی چاہت عطا فرمائے۔
میرے دل سے دنیا کی چاہت مٹا کر، میرے دل سے دنیا کی چاہت مٹا کر، میرے دل سے دنیا کی چاہت مٹا کر، کر الفت میں اپنی فنا یا الہی، کر الفت میں اپنی فنا یا الہی۔ آمین آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، ڈرنا چاہیے، دنیا سے دل نہیں لگانا چاہیے۔ جو چیز اللہ کی یاد سے غافل کر دے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے غافل کر دے، وہ دنیا ہے۔ اور یہ دنیا جو ہے یہ شیطان کی بیٹی ہے، شیطان کی بیٹی۔ جی ہاں، امیر اہل سنت نے لکھا ہے کہ حضرت سیدنا علی خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دنیا ابلیس لعین، یعنی لعنتی شیطان کی بیٹی ہے۔ جو اس یعنی دنیا سے محبت کرنے والا ہر شخص اس کی بیٹی کا خاوند ہے۔ ابلیس اپنی بیٹی کی وجہ سے اس دنیا دار شخص کے پاس آتا جاتا رہتا ہے۔ لہذا میرے بھائی، اگر تم شیطان سے محفوظ رہنا چاہتے ہو، اس کی بیٹی سے رشتہ قائم نہ کرو۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، بڑی پیاری بات ہے جو کہ امیر اہل سنت نے نیکی کی دعوت کتاب میں درج کی، صفحہ نمبر 262 پر ہے کہ حقیقی لذت جو ہے نا دنیا میں نہیں، آخرت میں۔ مثلاً کھانے پینے کی لذت ہے، اب وہ لذت جو ہے بھوک کی تکلیف کو ختم کرتی ہے۔ اگر بھوک نہیں ہوتی تو کھانے میں لذت بھی نہیں ہوتی۔ پیاس جب لگتی ہے تو مشروب یا پانی اچھا لگتا ہے، پیاس چلے جاتی تو لذت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ حقیقی لذتیں کھانے پینے کی یہ تو جنت میں ملیں گی، اور دنیا مدنی چینل کے ناظرین بہت جلد ختم ہونے والی ہے، بہت جلد ختم ہونے والی ہے، یہ فنا ہونے کے قریب ہے۔ اس لیے اس سے دل نہیں لگانا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 32 میں فرمان رب الانام آپ کو سناتا ہوں، سنیں، ارشاد ہوتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور دنیا کی زندگی نہیں مگر کھیل کود، اور بے شک پچھلا گھر بھلا ان کے لیے جو ڈرتے ہیں۔ تو کیا تمہیں سمجھ نہیں؟ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا حافظ مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی خزائن العرفان میں اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں نیکیاں اور طاعتیں یعنی عبادتیں اگرچہ مومنین سے دنیا ہی میں واقع ہوں لیکن وہ امور آخرت میں سے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا اعمال متقین نیک بندوں کے اعمال کے سوا دنیا میں جو کچھ ہے سب لہو و لعب یعنی کھیل کود ہے۔ نیک بندوں کے اعمال کے سوا دنیا میں جو کچھ ہے لہو و لعب یعنی کھیل کود ہے، کھیل کود ہے۔ تو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور ناجائز حرام کاموں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی نیت سے اگر ہم کام کریں، کاروبار کریں، نکاح کریں، بچوں کی تربیت کریں اور دیگر جو کام کریں، یہ دنیا نہیں ہے، یہ آخرت ہے۔ مال کی محبت نہ ہو بلکہ مال اس لیے ادا کی جائے کہ ضرورتیں پوری ہوں، بہن بھائیوں کی خدمت ہو، بال بچوں کی پرورش ہو، دین کی خدمت ہو، حج کی ادائیگی ہو، زکوٰۃ ادا کریں۔ اب یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو یہ دنیا نہیں ہے۔ دنیا تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے غافل کرے، دنیا تو وہ ہے جو
آخرت سے غافل کریں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جامع صغیر حدیث نمبر 4282، دنیا اور جو کچھ اس میں ملعون ہے، لعنتی ہے، سوائے نیکی کا حکم دینے یا برائی سے منع کرنے یا اللہ عز و جل کا ذکر کرنے کے۔ اب فیض القدیر میں اس کے تحت لکھا ہے، بلا شبہ یہ کام نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، ذکر اللہ کرنا، یہ دنیا میں کیے جاتے ہیں، لیکن دنیاوی کام نہیں ہے، یہ اعمال آخرت ہیں۔ تو ہر وہ کام جس سے اللہ تعالی کی رضا مقصود ہے وہ اس لعنت سے مستثنا ہے، الگ ہے، وہ نہیں ہے۔ لعنتی چیز تو وہ ہے جو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتی ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے غافل کر دیتی ہے، جو آخرت سے غافل کر دیتی ہے۔ تو ہمیں دنیا سے دل نہیں لگانا، آخرت کی یاد کرنی ہے، اللہ سے ڈرنا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دنیا کا کوئی مقام نہیں ہے، کچھ ویلیو نہیں ہے۔ میں نے آپ کو اولن عرض کیا نا کہ مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی ویلیو رب کی بارگاہ میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے اس کو پیدا کیا اس پر نظر رحمت نہیں فرمائی۔ جب یہ چلاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بہت دیر کے بعد، خبیثہ چپ ہو جا۔ اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے، اپنے محبوب کی محبت عطا فرمائے، اور جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت عطا فرمائے، آخرت کی محبت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں گا، بتایا الہی